حضرات کا سنگم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کہیں سبحان اللہ۔ احمد علی حاکم، طاہر بلال اور ابا جی محترم، 3 لوگوں کا سنگم آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سٹیج سے پوری محبت چاہتا ہوں، چونکہ آپ چارج رہیں گے تو آپ کو دیکھ کر یہ مجمع چارج رہے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں، میری توجہ ادھر زیادہ ہے، محبت سے نوازیے گا۔ اسی ذکر صلی علی کر دے پیاں، اسی ذکر صلی علی کر دے پیاں، محمد تو جانا فدا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں۔ شعر سنیے، گناہ وعدے قیدی گناہگار سارے، گناہ وعدے قیدی گناہگار سارے، گناہ وعدے قیدی گناہگار سارے، اگرچہ خطاواں دے گٹھڑے نے بھارے، خدا آکھڑا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھڑا وچ حشر دے اے پیارے، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، اسی ذکر صلی علی کر دے پیاں، محمد تو جانا فدا کر دے پیاں۔ اور ایک شعر اپنی خاص ترتیب پہ پڑھنے لگا ہوں، ترتیب بھی آپ جانتے ہیں کیونکہ چھیڑنے لگا ہوں، چھڑ جائیے گا، مائک سے پیچھوں کے پڑھوں گا۔ مائک سے پیچھوں کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہے۔ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آئے بیٹھے ہیں، اگر دینی انداز میں بھی بولیں تو ایک بہترین صدا بن سکتی ہے۔ اب بس ایک مرتبہ پورا مجمع گونجوا دیجئے گا، سنیے شعر۔ نواسے نے نانے دے کلمے نو پڑھ کے، نواسے نے نانے دے کلمے نو پڑھ کے، نواسے نے نانے دے کلمے نو پڑھ کے، شمرتے یزیداں دے لشکر چ وڑ کے، شمرتے یزیداں دے لشکر چ وڑ کے، حسین آکھے آسی اے نیزے تے چڑھ کے، حسین آکھے آسی اے نیزے تے چڑھ کے، کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں۔ شان سیدنا امام حسین، کربلا کا شاہ حسین، بلند آواز سے کربلا کا شاہ حسین۔ آئیے آپ کو ایک اور زمانے کی طرف لے کے چلوں، اہل ذوق کی نظر، سٹیج سے پوری محبت چاہتا ہوں۔ دوسرا مصرع سننے والا ہے۔ نبی دا زمانہ نظر چوں گزارو، نبی دا زمانہ نظر چوں گزارو، نبی دا زمانہ نظر چوں گزارو، صحابہ دی صف تے ذرا چاتی مارو، صحابہ دی صف تے ذرا چاتی مارو، آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، سونے دی صورت نو تک تک کے یارو، اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں۔ اور اس کلام
کرام کا آخری شعر جو طاہر بلال چشتی رحمت اللہ علیہ کی پہچان بنا، یہی شعر ان کے وصال پر سب سے زیادہ سنا گیا، ان کا پڑھا ہوا۔ پہلے دو مصروں میں تضمین دیکھیے گا، میرا چہرہ ان کی طرف ہے، ان کو دیکھ کر آپ نے داد دینی ہے کہ یہ کیا داد دیں گے۔ سنیں شعر، جے افضال پھڑیا لکیرانے مینو، جے افضال پھڑیا لکیرانے مینو، جے افضال پھڑیا لکیرانے مینو، جے ڈکیا حشر دے سفیرانے مینو، قبر وچ ہے کیڑا نکیرانے مینو، قبر وچ ہے کیڑا نکیرانے مینو، تیری نسبت دا حیا کر دے پیا، تیری نسبت دا حیا کر دے پیا، او دے صدقے تینو رہا کر دے پیا، اسی ذکر صلی علی کر دے پیا، محمد تو جانا فدا کر دے پیا، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیا، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا۔ میرا وقت ختم تو نہیں ہونے لگ گیا؟ میرا ساز و سامان سمیٹنے لگ گئے تھے نا، میں کہا شاید وقت ختم ہونے لگ گیا۔ چلیں جاتے جاتے آپ سے ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ نعرہ ایسا ہے جب ضلع جھنگ میں پڑھا جائے نا تو اندر سے جذبات اس کا جواب دیتے ہیں، زبان جواب کوئی نہیں دیں دی، تسی جی مرضی چادنا لپیٹ لو، ہون آ گئی یہ واری تاڑے اندروں جواب کھڑن دی، کہو سبحان اللہ۔ سنیں شعر، کرتے تھے شب و روز جو دیدار نبی کے، دلدار تھے اللہ کے دلدار نبی کے، لرزا تھے جن کے خوف سے غدار نبی کے، کیا خوب سپاہی تھے وہ سالار نبی کے، کیا خوب سپاہی تھے وہ سالار نبی کے، وہ یار نبی کے غمخوار نبی کے، وہ یار نبی کے غمخوار نبی کے۔ اٹھائیے ہاتھوں کو، جواب دیجیے نعرے کا، اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ شعر سنیے، وہ پہلی لڑائی میں بھی کیا خوب لڑے تھے، گو 313 تھے وہ جانباز بڑے تھے، ایمان کے امتحان میں ثابت وہ کھڑے تھے، رستے تھے بہت مشکل و دشوار نبی کے، وہ یار نبی کے غمخوار نبی کے، وہ یار نبی کے غمخوار نبی کے، اصحاب زندہ باد زندہ باد۔ ایویں نہیں کم چلنا، میں مائک تلے کر لیا ہے، جدو تک توڑی سارے دی آواز نہیں آئے گی اگلا شعر نہیں پڑھاں گا، ذرا نعرہ لاؤ چوم کے، اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ خیبر میں یمامہ میں فتح کو دلائی، ادھر سے مائک جن کے پاس ہے، اس شعر کے بعد خلافت راشدہ کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ سنیے شعر، خیبر میں یمامہ میں فتح کو دلائی، پھر دھول گئی قیصر و کسریٰ کو چٹائی، افریقہ و یرموک میں بھی دھاگ بٹھائی، چھائے رہے کفار پہ وہ 4 نبی کے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، محترم جناب حسن افضال صدیقی۔
چھائے رہے کفار پہ وہ چار نبی کے، وہ یار نبی کے، غمخوار نبی کے، وہ یار نبی کے، غمخوار نبی کے۔ اصحاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اصحاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دلوں کو سنبھال لیجئے گا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تڑپ رکھ کے سنیے گا، تڑپا دینے والا شعر آ گیا، ملاحظہ فرمائیے۔ تپتے ہوئے صحراؤں پہ لیٹے نہیں ٹوٹے، تپتے ہوئے صحراؤں پہ لیٹے نہیں ٹوٹے، دہتے ہوئے انگار پہ تڑپے نہیں ٹوٹے، ماں باپ بھی پستے ہوئے دیکھے نہیں ٹوٹے، ماں باپ بھی پستے ہوئے دیکھے نہیں ٹوٹے، حق پر رہے قائم، حق پر رہے قائم، وہ وفادار نبی کے، وہ یار نبی کے، غمخوار نبی کے، وہ یار نبی کے، غمخوار نبی کے۔ اصحاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اصحاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک عجیب فرمائش کرنی ہے، کر ڈالوں؟ پوری کر دیں گے؟ دیکھ لیجئے گا، مہمان ہوں، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ مجھے سٹیج پر باقاعدہ نعت پڑھتے ہوئے 23 سے 24 سال کا عرصہ ہو گیا، باقاعدہ نعت پڑھتے ہوئے، اور جو حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں، میں مجمع کو چکھوانے کا قائل نہیں ہوں۔ ابھی بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، 5-6 کلام سنا دیے، کہیں زیادہ رکا نہیں ہوں، تسلسل کے ساتھ سناتا جا رہا ہوں۔ لیکن جب سے میں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا ہے، ایک ایسی فرمائش کرتا ہوں جو میں نے آج تک نہیں کی ہے۔ جو بزرگ حضرات ہیں ان کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن جو نوجوانان ہیں جنہیں اللہ نے ہمت دی ہے، صحابہ اکرام کی محبت میں ہاتھوں کو نہیں، خود کھڑے ہو جائیے گا۔ تیسرے مصرے پر تیار ہیں ذوق دکھانے کے لیے؟ ذرا اٹھائیے ہاتھوں کو، کہیے سبحان اللہ، تیار رہیے گا۔ تیسرا مصرع ہی ایسا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جو ذہن میں اصحاب کی خدمات نہ رکھے، جو ذہن میں اصحاب کی خدمات نہ رکھے، جو ان کے لیے عشق کے جذبات نہ رکھے، جو ان کے لیے عشق کے جذبات نہ رکھے، جو ان کا نہیں ہم سے ملاقات نہ رکھے، جو ذہن میں اصحاب کی خدمات نہ رکھے، جو ان کے لیے عشق کے جذبات نہ رکھے، جو ان کا نہیں ہم سے ملاقات نہ رکھے۔ قاسم وہ محبین تھے سردار نبی کے، وہ یار نبی کے، غمخوار نبی کے، وہ یار نبی کے، غمخوار نبی کے۔ اصحاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اصحاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شان صحابہ، ماشاءاللہ بیدار ہو گئے ہیں۔ آخری کلام اور بالکل نیا کلام، وہ ہمارے ظفر بھائی کہا کرتے ہیں نا، ڈبہ پیک کلام، ڈبہ پیک کلام ہے بھائی۔ اور ماشاءاللہ آج کی اس پروقار محفل میں جو آپ کے ذوق سماعت کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں، بغداد ساؤنڈ سسٹم، جن کو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں بھائی، دنیا بھر سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی امجد صاحب، عبدالباسط صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہ نیا کلام ہے، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آخری مصرے پہ ذرا جھوم کے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ کلام نکال رہا ہوں، تب تک آپ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سٹیج سے پوری محبت۔ تازہ مہکاروں جیسے ہیں، تازہ مہکاروں جیسے ہیں، ایمان کے دھاروں جیسے ہیں،
تازہ مہکاروں جیسے ہے، ایمان کے داروں جیسے ہے، مہکے گلزاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے۔ وہ آقا کے شاگرد بنے، وہ صلی اللہ کا ورد بنے، وہ آقا کے شاگرد بنے، وہ صلی اللہ کا ورد بنے، فی الاحد نبی کے گرد بنے، مضبوط حصاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے۔ شعر سنیے، کفار پہ لرزہ طاری ہے، آقا نے فوج اتاری ہے، کفار پہ لرزہ طاری ہے، آقا نے فوج اتاری ہے، ایک غازی سو پہ بھاری ہے، حق کی للکاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے۔ شعر سنیے، تاریخ وفا کی بات چلی، یاد آئے صدا عنوان جلی، تاریخ وفا کی بات چلی، یاد آئے صدا عنوان جلی، ابوبکر و عمر عثمان و علی، اونچے کوثروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے، اصحاب ستاروں جیسے ہے۔ اس کلام کے اشعار بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے صرف 3 پڑھے ہیں، چونکہ 3 اشعار میں کلام کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ جب بھی بغداد ساؤنڈ لگتا ہے اور مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو امجد بھائی کلام کی فرمائش کہا کرتے ہیں، وہ فرمائش پوری کر رہا ہوں کیونکہ جس محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے پوری کرنا پڑ جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیے، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، یار غار میں نہیں بوبکر دیکھیا، یار غار میں نہیں بوبکر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ اور شعر سنیے، جی دے گھر وچ نبی دیاں دورانیاں، جی دے گھر وچ نبی دیاں دورانیاں، اوغنی سخیاں دا تاجور ویکھیا، اوغنی سخیاں دا تاجور ویکھیا۔ اپنی حاضری کا آخری شعر اور آپ سے اجازت، اس کلام کے بھی سارے شعر چھوڑ دیے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، لیکن یہ آخری شعر میں مائک سے پیچھے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں اسی ترتیب سے، ساتھ دیں گے نا؟ جتنا جاندار شعر اتنی زوردار صدا نہیں چاہیے، ملاحظہ فرمائیے۔ جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، جوش وچ آ گئی ذوالفقار
سرکار علی ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا ایک کلام کی بار پرچی آ رہی ہے صرف ایک شعر مجھے اگر یاد آ گیا تو بہرحال میں شروع کر رہا ہوں ذرا ساتھ دیجئے گا جنہیں آتا ہے میرے ذہن میں اشعار نہیں ہے اس کے آپ نے بتانے ہیں ملاحظہ فرمائیے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں پر وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں پر وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں